بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سامعین کرام، ایک طرف اڈیالہ جیل میں غیر معمولی گاڑیوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے اور سیکورٹی ہائی الرٹ کی گئی ہے۔ یہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب پہ تو پابندی لگ گئی ہے 2 ہفتوں کے لیے اور لوگ ان کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، جبکہ حکومتی حلقوں کی طرف سے وضاحت تو آ گئی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ اور کچھ پی ٹی آئی کے نمائندے ان کے ساتھ ملاقات کر گئے۔ جبکہ دوسری طرف علی امین گنڈاپور کی ملاقات پہ بڑی چمگوئیاں ہو رہی ہے، لوگ طرح طرح کے باتیں کر رہے ہیں کہ کیا برف پگھلنے والا ہے، کیا برف پگھل گئی ہے، کیا علی امین گنڈاپور نے سرنڈر کر دیا، کیا عمران خان کو بائی پاس کر دیا۔ یہ سب باتیں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا۔ جبکہ دوسری طرف عمران خان صاحب نے ٹرمپ کارڈ کھیل دیا اور ایسا کارڈ کھیل دیا اور ایسا بیان دے دیا کہ سب کے دنگ رہ گئے۔ جبکہ سینیٹ الیکشن میں مراد سعید کی بھی آمد ہے حامد خان کے ساتھ، اور بہت سے اور بھی چیزیں جو آپ لوگ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں۔ لیکن سامعین کرام، مین پوائنٹ پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اگر دل کرے تو چھوٹا سا کمنٹس بھی لکھ لیں۔ آپ لوگ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، بڑے دلچسپ معلومات ہیں۔ سامعین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اڈیالہ جیل کی، عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب نے بیرسٹر علی گوہر کو، بیرسٹر علی ظفر کو یہ پیغام پہنچایا کہ آخر کار جیت آپ لوگ کی ہوگی، کیونکہ آپ لوگ حق اور سچ پہ ہیں، آپ لوگ ڈٹے رہے۔ ہاں، کبھی بھی کسی سے میرے لیے منت سماجت نہ کریں، آپ لوگ جدوجہد کریں اپنے کلیگ کے، اپنے جو سیاسی قیدی ہے، اور میں خود اپنے کیس سے لڑوں گا اور میں خود اس سسٹم کو شکست دے کے سرخ رو ہو کے باہر نکلوں گا۔ جبکہ دوسری طرف اڈیالہ جیل میں سیکورٹی کی واقعات کے بل بوتے پہ عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل کی سیکورٹی 3 دفعہ چینج کی گئی ہے۔ ذرائع بتا رہے کہ ایسے لوگوں کو سیکورٹی میں معمول کی گئی کہ وہ لوگ پہلے کبھی نہ اڈیالہ جیل میں نظر آئے اور نہ کہیں باہر نظر آئے۔ سامعین کرام، کچھ گاڑیاں اڈیالہ جیل میں انٹر ہوئے اور ذرائع بتا رہے کہ 1 گھنٹہ اور 50 منٹ کے بعد وہ گاڑیاں باہر نکل آیا وہ کون تھے؟ لیکن اشارتاً اگر آپ لوگ لے لیں تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد آپ لوگ کو خوشخبری مل جائے گی۔ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس نے ملاقات کی، کیوں ملاقات کی۔ جبکہ دوسری طرف سیاسی پارٹیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، جس طرح نون لیگ کی اگر بات کی جائے، پیپل پارٹی کی بات کی جائے، اور عموماً باقی جو چھوٹے موٹے پارٹی ہیں، وہ یہی کہہ رہے اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ حالات معمول پہ نہ آئے، کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دی جائے، عمران خان صاحب پہ مزید کیسز بن جائے اور عمران خان صاحب کو سیاست کے پیڑ سے باہر پھینکا جائے، کیونکہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس پہ ان کا دل کا سکون نہیں ہو رہا ہے۔ تو سامعین کرام، جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب، پی ٹی آئی اور ان کی جماعت، خواہ سنی اتحاد جماعت ہے یا کوئی بھی آپ ان کو نام لے لیں، وہ یہی کہہ رہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی سیکورٹی کے لیے، پاکستان کی انصاف کے لیے لازم مظلوم ہے اور ان کو میدان میں ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ جمہوریت کا نام ہے ایک دوسرے پہ تنقید کرنا، تعمیری تنقید کرنا، ایک دوسرے کے اوپر چیخ و پکار کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ باس مباحثہ کرنا۔ لیکن یہاں اس کے الٹ سارا نظام چل رہا ہے۔ ایک پارٹی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، ایک پارٹی کو احتجاج کی اجازت نہیں ہے،
ایک پارٹی کو مار پیٹ تو پڑ رہی ہے لیکن ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا جا رہا ہے کہ آپ نے رونا نہیں ہے، آپ نے چیخنا نہیں ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کے کرمانی صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہمیں زبردستی بٹھایا گیا. جاوید لطیف صاحب کی اگر بات کی جائے تو ایک نجی ٹی وی پہ اس نے کہا تھا کہ یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، یہ ہمارا حق نہیں بنتا. جبکہ دوسری طرف اگر رانا ثناء اللہ کو دیکھیں تو اس نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اس پہ آپ لوگ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ یہ سیاست نہیں ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ جنگ ہے. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ جنگ میں کچھ بھی جائز ہے. کوئی گملہ اٹھا لو، کسی کے سر پہ مارو، کوئی کچھ بھی کر لو، کیونکہ یہ جنگ ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے. کیونکہ ان لوگوں نے اس کو رخ جنگ کا دیا ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف علی امین گنڈاپور بڑے بھائی سے تو ملے، کچھ لوگ اس پہ چمگویا کر رہے، کچھ لوگ اس پہ باس مباحثہ کر رہے، لیکن دراصل حقیقت یہی ہے کہ وہ پارٹی کی قیادت کے اجازت سے شہباز شریف صاحب سے ملے، کچھ تحفظات رکھے. سب سے پہلے قیدیوں کے بارے میں بات کی. سب سے پہلے جو کے پی کے مقروض ہے 800 ارب کا، لیکن اس کے برخلاف اگر آپ دیکھا جائے تو وفاق کے پی کے کا 1500 ارب کا مقروض ہے. وہ اس پوائنٹ کے لیے شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملے. جبکہ دوسری طرف اس نے پریس کانفرنس میں کی اور اس پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ملک کی خاطر اگر کچھ بھی بہتر ہو تو اس کے لیے ہم پیش ہوں گے، باقی سیاست ہم کریں گے، اپوزیشن کا کردار ہم ادا کریں گے، اور یہ سیاست کا حسن بھی ہے اور صرف ملک کا خیال رکھنا چاہیے. جبکہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اندرونی ملک وفاق میں یا اسمبلی میں الیکشن کی چرانے پہ احتجاج ہو رہا ہے، جبکہ بیرونی ممالک آئی ایم ایف کے دفتر کے ساتھ، ورلڈ بینک کے دفتر کے سامنے لوگ احتجاج کر رہے ہیں. سامعین کرام، یہ حکومت مصالحتاً تو چل رہی ہے اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو چلایا جائے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ اس پہ میرا اور آپ کا بہت وقت ضائع ہوتا ہے، بہت پیسوں کا ضیاع ہوتا ہے. میرے اور آپ کے ٹیکسز کا 25 سے 26 ارب تو لگ گئے. اب اگر مزید پھر الیکشن ہو گیا تو پھر نہ جانے کتنے ارب اور ہمارے اوپر کتنی بوجھ ڈالی جائے گی. جبکہ دوسری طرف سینٹ کا الیکشن کا آمد ہے. حامد خان صاحب کے ساتھ ذرائع بتا رہے کہ مراد سعید نے بھی سینٹ چیئرمین کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کی. تو عنقریب آپ سینٹ میں مراد سعید کا بھی آمد دیکھیں گے حامد خان صاحب کے ساتھ. جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ کوشش کر رہے، جبکہ عمران خان صاحب نے تو ایسا کارڈ کھیل دیا کہ پورا گیم چینج کر دیا، اور اس گیم کا صرف اور صرف یہ لب و لب ہے کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب اس نظام کو بچا سکتا ہے، اس پاکستان کی معیشت کو بچا سکتا ہے، اور یہاں کے عدل اور انصاف پہ جو کڑے سوالات ہیں ان کا ازالہ صرف عمران خان صاحب کے جیل سے باہر نکلنے پر ہو سکتا ہے. جبکہ کچھ جگہوں سے ان کو ریلیف کے انڈیکیٹر تو مل رہے، لیکن کچھ ذرائع بتا رہے کہ عمران خان صاحب تو باہر نکلیں گے لیکن اتنا جلدی نہیں. اور عمران خان صاحب بھی ڈٹے رہے، جھکا نہیں، ٹوٹا نہیں، کمپرومائز نہیں کیا، اور وہ صرف اور صرف اس سسٹم کے ساتھ لڑ رہا ہے کہ میں آخر کار یہاں سے سرخ روح ہو کے باہر نکلوں گا. سامعین کرام، نیکسٹ ویلاگ میں کچھ آپ لوگ کے ساتھ مزید انکشافات لے کے آؤں گا. نیکسٹ ویلاگ تک انتظار کیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.